ہجری دے اندر بغداد دے قصبہ جیلان دے اندر ایران دے قصبہ جیلان دے اندر ایک حسنی حسینی سید پیدا ہوئے گا جنہا نام عبدالقادر جیلانی ہوئے گا اور برسرے بھی پر اعلان فرمائے گا قدمی آدئی علی رقبت کل ولی اللہ فرمایا 5ویں صدی ہجری دے اندر ایران دے شہر جیلان دے قصبے دے اندر ایک حسنی حسینی سید پیدا ہوئے گا جیڑا ایک وقت آوے گا اعلان کرے گا کہ میرا قدم جیڑا تمام اولیاء اللہ دی گردنا دے اتر خدا دی قسم پڑھ والے علماء کو پوچھو کہ آج تک تو حضور غوث پاک تو کوئی بھی کسی ولی نے اعلان نہیں کیتا اور ولی بڑے بڑے ہوتے قیامت تک بھی کوئی ولی اعلان نہیں کرے گا جس طرح غوث پاک سرکار نے فتح پوری دنیا دا وچنا اسی طرح دربار عالیہ مولا شریف کو مری حضرت خواجہ پیر محمد قاسم مولوی حضرت خواجہ پیر نذیر احمد سرکار مولوی حضرت خواجہ پیر ہارون رشید سرکار مولوی خدا دی قسم کا اڑا کے اللہ کے مسجد میں بیٹھیا یہ نا ہستیاں دا مولا شریف کا پھیل پوری دنیا کے اندر کیونکہ اللہ نے انہاں بھی ولیاں دی سرکاری عطا فرمائی یہ بھی حضور غوث پاک کے نائب نے غوث پاک سرکار دا جبہ مبارک سرکار کو بھی عطا ہوئے حضرت پیر نذیر احمد سرکار مولوی گل دور نکل جاتی میں غوث پاک سرکار دی مطابقہ کرنا اللہ اکبر جل شانہ میرے مرشداں دے درجات بلند کرے اور ساری کائنات میں مرشداں دے درجات بلند کرے تے شہر جائے بغداد کا خیر قیامت تک جاری گزاری فرمائے جس رات غوث پاک سرکار دنیا تے تشریف لیا سی نا اس رات کسی اور نے آ کے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ بشارت نہیں دیتی مبارک نہیں دیتی بلکہ دعا جہاں دے سردار محبوب پروردگار امام الانبیاء شہنشاہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک کو چلے میں بغداد شریف دی سرزمین جیلان دے قصبے دے اندر تشریف لے آئے نے اور حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت دے دینے آگے فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وهو ولدی ومخبوبی ومخبوب اللہ تعالی وسیکون له شان بالاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسول فرمایا ہے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی تمہوں مبارک ہوئے اگتی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیرا بیٹا تمہوں عطا فرمانا ہے فرمایا ہو رب دا بھی محبوب ہے اور رب دا بھی محبوب ہے تے جگ دا بھی محبوب ہے فرمایا ہو رب دا بھی محبوب ہے تے میرا بھی محبوب ہے ولیاں غوثہ قطبہ عبداللہ نے دوردی شان تے مقام اے ہوئے گا جس طرح میں پوری کائنات میں نبیاں تے رسولہ دا سردار ہے اے تیرا بیٹا عبدالقادر جیلانی پوری کائنات میں قیامت تک ولیاں دا سردار ہوئے گا سبحان اللہ اے بشارت تے مبارکی نے دیتی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاب فرمائی پھر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے وچ یتیمی آ گئی آپ دی والدہ مائدہ آپ کو لے کے اپنے والد محترم سیدنا حضرت عبداللہ سوموئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لے کول لے تے جاب قدر کر دیا نے ابا جی بچپن وچ ہی عبدالقادر یتیم ہو گیا تے کفالت تساں فرمانی ہے ایتھے ہی رہنا ہے میں بھی اس بھی ایتھے ہی رہنا ہے تے اللہ اکبر سیدنا عبداللہ جیلانی وقت دے غول کتب تے اداس آپ دی شہرت دور دور تک آپ کا فیضان پوری دنیا کے اندر جاری رسانی آپ نے فرمایا کوئی گا غوث پاک سرکار اور تھے اپنے نانا جی دے گھر رہے تھے تے جیڑا ویکھدے نے کہ روندے دنیا ہوندی ہے تے ہستی جاتی ہے بے مرادی ہوندی ہے تے مراداں لے کے جاتی ہے خدا دی قسم اللہ دے ولی جڑے نے او اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق کے درمیان اس طرح نے جس طرح کے انبیاء علیہ السلام خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ نے اللہ نے بھلی نہیں اس طرح ہی نے وہ بھی خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ نے اللہ نے پوری کائنات کے وچ اپنے ولی پیدا فرمائے نے اللہ اکبر آپ دیکھ رہے کہ دنیا روندی ہوندی ہے تے ہستی جاتی آپ نے دیکھا کہ بی بی آئی بی بی نے بچہ چکیا بچہ بڑا بیمار ہے تے بی بی روندی روندی آئی تے حضرت عبداللہ سومئی دے حجرے دے اندر کمرے دے اندر چلی گئی آپ نے فرمایا کس طرح ایک ایک بندے پوچھتے ہیں اللہ دے بندے تے جب انہاں دی باری انہاں کیا بچہ بیمار ہے جب حضور دعا فرماؤ بچہ ٹھیک ہو جائے بچہ بیمار ہے بڑا سخت تو دعا فرماؤ بچہ ٹھیک ہو جائے
آپ نے لوہے محفوظ کی طرف بیٹھے لوہے محفوظ قصد پیشے ضروری ہے جی تسی میرے سامنے بیٹھے ہو نا اسی طرح لوہے محفوظ اللہ کے بنیاں کے سامنے ہوتا ہے انہاں واسطے دور دراز کی گل ہی کوئی نہیں ہوتی حضرت عبداللہ سومی نے ویکھیا تے فرمایا تیرے بچے دی زندگی ختم ہو گئی تیرے بچے دی زندگی کو نہیں ہے اللہ تیرے درمیان فرمائے تیرے بچے دی زندگی ختم ہونا نہیں بس یہ گل آپ نے منہ چوں نکلی بچہ تڑپیا تے تڑپ کے ماں دی گود وچ جان دے دتی ماں دی تے چیخاں نکل ہوتا کیا کہ اس بارگاہ وچ جڑا آوے تے لے کے جائے مرادا تے میں آئی تے میرا بچہ ہی بہت ہو گیا اور روندی روندی جس ویلے روندی قربانی باہر نکلی نا یہ اگے دوست باپ سرکار نندی جی ہے چھوٹی جی ہے اس طرح دی عمر سی 8-10 سال دے سن اس طرح دے بچے بیٹھے نے تے شرادے سن سونے ہی بڑے سن تے رب دے محبوب بھی سن تے اگے جا کے فرماندے نے اے اللہ دی بندی ایتھے دنیا ہستی آوندی ہے روندی آوندی ہے تے ہستی جاندی ہے تے تو روندی آئی ہے تے چیخدی جاندی ہے ہویا کی ہے تے وہ آخدی آئی سا بچے واسطے دعا کراں تے تواڈے نانا جی نے فرمایا کہ دی قسمت میں دی زندگی کو نہیں دی قسمت تے صحت چمائی کو نہیں تے یہ بچہ اسے ہوئی تڑپیا تے میری روح کی جان دے میرے دوست پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دی بندی ذرا غور نہ ویکھ تیرا بچہ زندہ ہے میرے غور اس کی زبان جو نکلیا اللہ نے بچے کو زندگی عطا فرما دی جب بی نے کپڑا چوک کے ویکھیا بچہ کھیل رہا ہے فرمایا جا میرے نانا جی نوں دس کے بھی اندر کہ تسی آندے ہو بچے دی زندگی ختم ہو گئی ہے ہن ذرا اللہ محفوظ تے نظر مار کے ویکھو چاتی مار کے ویکھو اللہ اکبر جل شانہ عورت ہنسدی گئی خوشی نال گئی جا کے عرض کرتی ہے کو میرا تے بچہ کھیلدا ہے پیا اے میرا تے بچہ زندہ ہے خدا کے دی زندگی ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ سومی نے لوہے محفوظ تے نظر ماری اور تو بچے دی بڑی لمبی زندگی لکھی تھی فرمایا میرے کمرے تو نکلن تو بعد کی تائی منوں ایک گل دس او کہندی ہے اور تے کچھ نہیں کیتا ہے کہ تواڈے خاندان دے شہزادے عبدالقادر جیلانی کھیل رہے سن انہاں پوچھیا ہے بی بی بچے نوں کی ہویا میں کیا بچہ بہت ہو گیا ہے روندی آئی تھا تے قربانی جا رہی ہاں انہاں فرمایا بچے نوں ویکھ جدوں میں ویکھیا بچہ میرا زندہ ہو گیا ہے حضرت عبداللہ سومی نے چھڑی پکڑی تے چھڑی پکڑ کے باہر نکلے تے فرمانے میں عبدالقادر کھلو جا میں تینوں حل کرنا وا حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی جڑے نے اپنے دوستاں نوں فرماندے نے اور تارو نانا جی آ رہے نے منوں بچا لو آپ دوڑدیاں قبرستان سی نال قبرستان دے اندر داخل ہو گئے اور فرماندے نے اے قبرستان آئیو منوں بچا لیو میرے نانا جی منوں مارن لگے تھے جدوں اے گل کیتی خدا دی قسم علماء فرماندے نے قبرستان دے اندروں 300 مردے اپنیاں قبراں چوں نکل کے عبدالقادر جیلانی دے گرد گھیرا پا لیا جدوں نانے نے شان ویکھی نا دوترے دی تے فرماندے نے سونیا ایڈی چھوٹی اور ایڈی چھوٹی عمر رب دے ایڈے بڑے راز نہیں ظاہر کری دے اللہ اکبر جل شانہ فرمایا میں تینوں سونیا مارن واسطے تے نہیں نکلیا اور میں ایک راسی نے رب نے تے نشانہ ہی بڑی دیکھ کائنات دے